بڑے دماغ خیالات پر بحث کرتے ہیں، درمیانے دماغ واقعات پر بحث کرتے ہیں، چھوٹے دماغ لوگوں پر بحث کرتے ہیں۔ دوستی کی شیرینی کو صرف ایک دفعہ کی رنجش کی یاد ہمیشہ کے لیے زہر آلود کر دیتی ہے۔ جس زندگی کا امتحان نہ ہو وہ زندگی جینے کے قابل نہیں ہے۔ اپنا وقت دوسروں کی تحریروں کے ذریعے خود کو بہتر بنانے میں لگائیں تاکہ آپ وہ کچھ آسانی سے حاصل کر سکیں جس کے لیے دوسروں کو سخت محنت کرنا پڑی۔ خوشی کا راز زیادہ کو تلاش کرنے میں نہیں بلکہ کم سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت پیدا کرنے میں ہے۔ اس دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ویسے ہی بن جائیں جیسا ہم دکھاوا کرتے ہیں۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت۔ برے کاموں پر اظہار ندامت نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ بعض دیواریں لوگوں کو باہر رکھنے کے لیے نہیں کھڑی کی جاتیں بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون انہیں گرا دینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ بہتر کیا ہے صرف خدا ہی جانتا ہے۔ تمام انسانوں کی روحیں لافانی ہیں لیکن نیک لوگوں کی روحیں لافانی اور پاک ہیں۔ جب انسان کسی کے ساتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی سے اسے مطلع کرتا رہے۔ جب کوئی بحث میں ہار جاتا ہے تو بہتان بازی کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے۔ جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کر، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو نہ کر، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر نہ کر۔ جھوٹ نہ صرف از خود برا ہے بلکہ یہ روح کو برائی کا روگ لگاتا ہے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ جیسا تم دکھنا چاہتے ہو بنو۔ حقیقی حکمت ہم میں سے ہر ایک کو تب آتی ہے جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم زندگی، اپنے آپ اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ حیرانی حکمت کا آغاز ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ فتح طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہے۔ دل کی 1000 آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ محبوب کے عیب کو نہیں دیکھ سکتی۔ دنیا کو بدلنے کے لیے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ دوستی کرنے میں جلدی مت کریں، لیکن جب آپ دوستی کر لیں تو پھر اس پر ڈٹے اور جمے رہیں۔ دوستی وہاں ترقی کر سکتی ہے جہاں فریقین کے دولت و رتبے میں یگانگت، خیالات میں مطابقت اور حالات میں موافقت ہو۔ روانگی کا وقت آ پہنچا، چلو ہم اپنا اپنا راستہ لیتے ہیں، میں مرنے کا اور تم جینے کا۔ زندگی کے صرف 2 المیے ہیں، ایک ہے اپنے دل کی خواہش کو حاصل نہ کر پانا، دوسرا ہے اسے حاصل کر لینا۔ شادی بہر صورت کریں، اگر آپ کو اچھی بیوی ملی تو آپ خوش ہو جائیں گے، اگر آپ کو بری مل گئی تو آپ فلسفی بن جائیں گے۔ شاعر صرف معبودوں کے ترجمان ہوتے ہیں۔ عدالت ہدایت کا مقام نہیں، سزا کی جگہ ہے۔ فضیلت علم و معرفت کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام نہیں۔ کوئی بھی شخص ایسا کاروبار نہیں کرتا جسے اس نے نہ سیکھا ہو، یہاں تک کہ معمولی سا کاروبار بھی، لیکن ہر شخص ایک مشکل ترین کاروبار کے لیے خود کو ماہر سمجھتا ہے، جو کہ حکومت کا کاروبار ہے۔ گرم ترین محبت کا انجام سرد ترین ہوتا ہے۔ گہری ترین خواہشات سے اکثر مہلک ترین نفرت نکلتی ہے۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتیں جتنی بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ موت تمام انسانی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں اس لیے رنجیدہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے چھن جانے کا مجھے غم ہو۔ میں بھی جاہل ہوں
اور میرے ارد گرد رہنے والے بھی جاہل ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ میں اپنی جہالت کو جانتا ہوں اور وہ نہیں جانتے۔ میں نہ ایتھنیائی ہوں اور نہ ہی یونانی، بلکہ دنیا کا شہری ہوں۔ نیک بات کے تسلیم کرنے میں صرف اس خیال سے کہ اسے کہنے والا ایک حقیر آدمی ہے، شرم نہیں کرنی چاہیے۔ نیک خو ہونا تمام حکمت کا خلاصہ ہے، اس سے خیر اور سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں موسم بہار موجود رہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت اور ہر عمر میں علم و ہنر حاصل کر سکتا ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ ہماری دعائیں عمومی برکات کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ واحد اچھائی علم ہے اور واحد برائی جہالت ہے۔ واحد حقیقی حکمت و دانائی یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کچھ نہیں جانتے۔ وہی سب سے زیادہ امیر ہے جو کم کے ساتھ مطمئن ہے، کیونکہ قناعت فطرت کی دولت ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسانی حالت کبھی مستقل نہیں ہوتی۔ یوں آپ خوش نصیبی میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوں گے اور نہ ہی بدقسمتی میں بہت زیادہ غم زدہ۔